حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی اور رسول تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ آپ کے والد کا نام ہاران تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر متعدد مقامات پر آیا ہے، اور آپ کی کہانی ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اخلاقی گراوٹ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پیدائش عراق کے قریب ایک شہر ار میں ہوئی۔ اس زمانے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور مخالفت کی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ایمان لا کر کہا کہ میں بھی اللہ کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ایک ساتھ سفر کرتے رہے۔ وہ مصر بھی گئے اور پھر فلسطین کے علاقے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور انہیں قوم سدوم کی طرف بھیجا۔ سدوم اور عمورہ کے علاقے میں 5 شہر تھے جو بہت زرخیز اور خوبصورت تھے۔ یہ علاقہ مردہ سمندر کے قریب تھا، جہاں آج کل بھی آثار ملتے ہیں کہ ایک بڑی تباہی ہوئی تھی۔ قوم لوط کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ لوگ نہ صرف شرک کرتے تھے بلکہ اخلاقی طور پر بھی انتہائی گرے ہوئے تھے۔ وہ راستوں میں ڈاکے ڈالتے، مسافروں کو لوٹتے اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا گناہ کرتے تھے جو دنیا میں ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، یعنی ہم جنس پرستی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ بلکہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تمہارا ایک امانت دار رسول ہوں۔ میں تم سے اس دعوت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یہ تو بہت بری بات ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی بیویوں کو چھوڑ کر تم یہ گناہ کرتے ہو۔ آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا اور ان کی برائیوں سے منع کیا۔ آپ نے کہا، میرے پاس میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں شہوت پوری کرنی ہے تو ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ یہاں بیٹیوں سے مراد یا تو آپ کی حقیقی بیٹیاں تھیں یا قوم کی لڑکیاں، کیونکہ نبی قوم کے روحانی باپ ہوتے ہیں۔ لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی۔ وہ کہتے، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے، تم تو پاک باز بنتے ہو۔ وہ اپنی برائیوں پر فخر کرتے تھے اور کھلے عام مجمع میں یہ گناہ کرتے تھے۔ وہ مسافروں کو بھی تنگ کرتے اور ان پر حملے کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ آپ کی بیوی بھی کافر تھی اور قوم کی ہمنوا تھی۔ صرف آپ کی بیٹیاں اور چند مومنین آپ کے ساتھ تھے، لیکن مومنین کی تعداد بہت کم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے برسوں دعوت دی، صبر کیا، لیکن قوم نہ مانی۔ آخر کار آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ان فساد کرنے والوں کے مقابلے میں مدد دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں تاکہ انہیں ہلاک کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لیے سفارش کی، کہا کہ شاید وہ توبہ کر لیں، لیکن اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، اس سے باز رہو، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، ان پر عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں۔ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں مہمان نوازی کی اور کھانا پیش کیا۔
لیکن جب قوم کو پتہ چلا کہ خوبصورت نوجوان آئے ہیں تو وہ گھر کا گھیراو کرنے لگے۔ وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے اور کہنے لگے، اے لوط اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، یہ میرے مہمان ہیں، انہیں رسوا نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، میرے پاس میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو۔ لیکن قوم بولی، ہمیں تیری بیٹیوں سے کیا نیاز، ہمیں تو وہی چاہیے جو ہم چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا۔ تب فرشتوں نے اپنی اصلیت ظاہر کی اور کہا، اے لوط، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے جو انہی کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ صبح کا وقت ان کا مقرر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی مومن بیٹیوں اور چند مومنین کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک زبردست چیخ آئی، زلزلہ آیا، شہر الٹ گئے اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی جو مٹی کے بنے ہوئے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو ہلاک ہونے والا تھا۔ پورے شہر تباہ ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ قرآن میں ارشاد ہے، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ان بستیوں کو الٹ دیا اور ان پر تہ بتہ پتھر برسائے۔ یہ پتھر تیرے رب کے پاس نشان زد تھے اور یہ ظالموں سے دور نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے مومنین بچ گئے۔ یہ واقعہ ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، خاص طور پر اخلاقی گراوٹ اور ہم جنس پرستی جیسے گناہوں کا انجام تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت پائیں، لیکن جو نہ مانے ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس کہانی سے سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، پاک دامن رہنا چاہیے اور برائیوں سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی صبر اور دعوت کی جدوجہد ایک مثال ہے کہ حق کی بات کہنی چاہیے چاہے لوگ نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور برائیوں سے بچائے۔ آمین۔